अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ अरीफा शाहिद एंड PYCA के और इनहाइव के प्लेटफॉर्म से आज का जो वेबिनार हम लोग होस्ट कर रहे हैं, इसका मकसद बात करना है एक ऐसे इशू पे जिसमें हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, और इशू से ज़्यादा हम लोगों का मकसद आज के कॉन्वर्सेशन में होगा कि जो हमारा इस्टीम्ड पैनल है, हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग सुनने में हवाई सी बात लगती है, एंड वेरी ऑनेस्टली जब हम बहुत सारे लोगों के साथ स्कूल स्ट्रक्चर्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो हमें जो पहला रिस्पॉन्स आता है वो भी ये होता है कि ये कोई बहुत टैंजिबल बात नहीं है, इसका कोई करिकुलम से ताल्लुक नहीं है। एंड सो दैट इज समथिंग जिसको हम आज चाहेंगे अपनी आज की कॉन्वर्सेशन में कुरेदें, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस हैं, तहकीक ये शो करती है कि वो बच्चियां या बच्चे जो स्कूल के लेवल पर अपने क्लासरूम्स के अंदर जिनको सोशल स्किल्स, इमोशनल लर्निंग के हवाले से मौके फराहम होते हैं, ये समझने का कि वो जो महसूस कर रहे हैं उन एहसासात को लेबल करना सिखाया जाता है। तो उन बच्चों में और बच्चियों में ना सिर्फ खुद एतमादी ज्यादा आती है, उनमें तज्जिया करने की जो सलाहियत है ना सिर्फ वो ज्यादा बेहतर होती है, बल्कि एट द सेम टाइम क्योंकि उनके अंदर इंट्रिंसिकली, इनहेरेंटली इवैल्यूएट करने की, चीज़ों को क्रिटिकली देखने की, कोई फैसला लेने से पहले नाप तोलने की, सोचने की सलाहियत पैदा हो चुकी होती है, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके बेहतर लर्निंग आउटकम्स पे भी होता है। यानी जो करिकुलम वो पढ़ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट उन्होंने एग्जामिनेशन में बैठना है, तो उन एग्जामिनेशन के सवालात को अपने करिकुलम, अपनी टेक्स्ट बुक्स में पाई जाने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह मैंने पहले कहा कि वेरी रिसेंटली इनहाइव और PYCA जो प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में कर रहे हैं, उसका हमारा एक मकसद ये था कि हम लोग उन स्कूलों में काम करें, उन बच्चियों के साथ जिनका ताल्लुक बहुत पसमानदा इलाकों से है, और वो स्कूल भी इन देयर ओन राइट बहुत पसमानदा है, और वहाँ पर ऐसी लड़कियों को या ऐसी खवातीन को हम वापस लेकर आए जो आज अपने करियर में या अपनी तालीमी जर्नी में, अपने तालीमी सफ़र में बहुत आगे निकल गई हैं, लेकिन उनकी तालीम की शुरुआत उस गांव के छोटे से पसमानदा स्कूल से हुई थी। और इन अलमनाए को वापस उन स्कूलों में ले जाने का मकसद ये है ताकि वो बच्चियां जो अब वहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं, उनको एक ऐसा नेटवर्क अलमनाए का मुहैया हो जो उनके वर्ल्ड व्यू को जो है कुशादा करने में मदद करे, जो छोटी छोटी ऊंच नीच रोजमर्रा की जिंदगी में वो फेस करती हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो उनसे पहले जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थी वो कर चुकी हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने का मौका मिले और अपने करियर में, अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है उसका मौका मिले। एंड वाइल वी फील कि बहुत सारे स्कूलों ने बहुत वेलकम किया इसको, लेकिन जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आया वो कन्विंस करने का था। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल हो या वो पब्लिक स्कूल हो, उनका पहला सवाल ये होता था इसका करिकुलम से क्या ताल्लुक है, और अगर करिकुलम से ताल्लुक नहीं है तो हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक्स खत्म करवा सकें, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए गुंजाइश कहाँ से निकालें। और ये भी अनफेयर उनके इश्यूज नहीं थे जो वो टेबल कर रहे थे, उन पे भी एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर है जिसको उनको मिटिगेट करना था, और उनके लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो निसाब में लिखा हुआ है उसको मुकम्मल करवाना है। लेकिन इन तमाम तर प्रेशर्स और लिमिटेशंस के बावजूद हम कैसे गुंजाइश निकाल सकते हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कि हमारी बच्चियां और बच्चों को सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स भी क्लासरूम्स में फराहम की जाए। और हमारी आज की जो गुफ्तगू है ये इसी के इर्द गिर्द जो है तवाफ करेगी।
ہمارے پینل میں ہمارے ساتھ آج 4 بہت اہم انڈسٹری لیڈرز موجود ہیں, لوگ جن سے ہم سیکھیں گے, اور جتنے بھی ہماری آڈینس میں, کچھ لوگوں نے ہمیں زوم میں ڈائریکٹلی سائن ان کر کے جوائن کیا ہے, کچھ لوگ ہمیں فیس بک پہ لائیو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ یہ لرننگ ایکسپیرئنس ان کے لیے بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا, مفید ہوگا, ہمارے لیے تو یقیناً ہوگا ہی. ہمارے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد ملک صاحب. جاوید صاحب is currently serving as the program director for Malala Fund Pakistan. Thank you Javed صاحب for joining us. ہمارے ساتھ موجود ہیں ختیجہ بختیار, and Khatija is one of my favorite people in the sector. I've said it live. I love interacting with her. ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. Khatija is the founder and CEO of Teach for Pakistan. We also have with us Natasha Suhail Barlas, and Natasha behavior and educational therapist ہیں. And finally Zuhaib Sheikh ہیں ہمارے ساتھ, جو alumni pathways کو لیڈ کر رہے ہیں The Citizens Foundation میں. اور مجھے 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا بولنے کا, میں 8 منٹ بول چکی ہوں. So I am sorry. I will not set a precedent of talking too much, and we will move forward and immediately start this conversation with our panel. نتاشا, میں آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جو ہمارا پہلا سوال ہے, کچھ بہت کرسری سی ایک انڈرسٹینڈنگ میں نے دینے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے میری انڈرسٹینڈنگ اور واٹ سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ از وہ ایک بہت لے پرسنس ویو ہے. بٹ بیکاز یو آر behavior and education therapist, آپ اس فیلڈ میں ڈائریکٹلی کام کر رہی ہیں. سو in your experience and your learning and based on your knowledge, آپ کے خیال سے social and learning skills کیوں ضروری ہیں, کلاس رومس کے اندر دینا, اسکولوں کے اندر دینا, اور خاص طور پہ جب ہم بچیوں کی بات کر رہے ہیں یا ان اسٹوڈنٹس کی, طلباء کی بات کر رہے ہیں جو اینی ویز انڈر سروڈ یا مارجنلائزڈ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ان کے لیے اس کی کیا افادیت ہے؟ So Natasha. Thank you ریبا. تو فرسٹلی تو ریئلی کوئکلی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ we're talking about this, کیونکہ لائک یو سیڈ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر بندہ اس کے بارے میں سوچتا ہے, لیکن چونکہ وہ کوئی اسٹرکچر یا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا, بٹ وہی میں ایمفسائز نہیں کر سکتی کہ کتنا ضروری ہے. تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں کہ سوشل ایموشنل لرننگ ہوتی کیا ہے. یہ ویسے دیکھا جائے تو یہ ہماری روزمرہ میں مطلب ہر جگہ ہم اسے دیکھتے ہیں. پیرنٹس جب بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کا فوکس ہوتا ہے ان کی اچھی تربیت کرنا, ان کو اپنے حساب سے ویلیو سکھانا, صحیح غلط سکھانا. چھوٹی سی اگزامپل اس کی دے دوں کہ غصہ نہیں کرنا, یا اگر غصہ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. بہت بے شمار اگزامپلس ہیں ہماری ڈیلی روٹین میں. تو پیرنٹس تو یہ کوئی چیز ہے جو ایکولی امپورٹنٹ ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں. اور سوشل ایموشنل لرننگ یہی ہے, لیکن ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیونکہ پیرنٹس سکھاتے ہیں یا اسکول میں جو سکھاتے ہیں وہ تو ہم اپنے ایکسپیرینس سے, یعنی ہماری جو ویلیوز ہیں یا ہمیں جو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز زیادہ ضروری ہے, اپنے ایکسپیرینس سے ہم نے سکھا دی. لیکن ایک یہی پوری دنیا نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ پڑھائی, بنا سے پڑھائی, ایکیڈیمک پڑھائی کے ساتھ ساتھ بندے کی, بچے ایک انسان کی تربیت کے لیے اس کی ایموشنل تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے. اور وہ ہم صرف ریلائی نہیں کر سکتے کہ پیرنٹس کے ایکسپیرینس پہ, ٹیچرس کے ایکسپیرینس پہ, یا وہ اپنے انوائرمنٹ کو آبزرو کر کے سیکھیں. یہ ایک پراپر اسی طرح ایک کریکولم ہونا چاہیے کہ ان کو بتایا جائے کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں, ان کو مینیج کس طرح کرنا ہے, آپ کسی بھی سچویشن میں ڈیل کیسے کرتے ہیں, رشتے کیسے بنانے ہیں. تو اس لیے یہ ایک کریکولم اور یہ کانسیپٹ آیا ہے تاکہ اس میں ریسرچ کر کے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. اب پھر تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہے کیا, اور یہ جو ہماری ریگولر روٹین ہے اسے کیسے اسے اسٹرکچر کر دیا. اب اسکولوں میں یہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ میجورٹی ہمارے بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اگر گھر میں کچھ نہیں, گھر میں جتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اتنا ہی ٹائم بلکہ زیادہ اسکول میں اسپینڈ کرتے ہیں. جو ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر میں بھی ہوتی ہے اور اسکول میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں ان کے ریلیشن شپس بن رہے ہوتے ہیں, وہاں وہ اپنے ایموشنس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور ساری ان کی ڈیلی لائف کی جو روٹینز ہوتی ہیں وہ ان کی فوراً امیڈیٹلی ان کے اسکول کے اندر ہی وہ سارے انٹریکشنز ہوتے ہیں.
سو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اسی انوائرمنٹ میں جہاں ہم ان کو ABC اور نمبرز اور اردو، اسلامیات اور دنیا کے بارے میں سکھا رہے ہیں، یہ بھی ان کو اسکل سکھائیں تاکہ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور اتنے ایکسپیرینس ہوں کہ دنیا میں اپنا کریئر بنا سکیں، اپنی انٹرنل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ان کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ چیز انہیں نہیں سکھائیں گے تو یہ ہم ریلائی کریں گے ٹرائل اور ایرر پہ کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اور کسی نے ان کو بتا دیا ہے اس پہ ایسے کرنا ہے، تبھی جا کے وہ اس کے بارے میں سیکھ سکیں گے. اور ورنہ کبھی کچھ بچے بات نہیں کریں گے، اور بہت فیکٹرز آ جاتے ہیں جس پہ ہم ان کی لرننگ اور ان کی ایموشنل اور اپنی جو پرسنالٹی کی گرومنگ ہے اس کو ہم کم لمٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے لیے اسکولوں میں میرا اوپینین ہے، اور بہت میرے علاوہ بھی دنیا میں ابھی کامن سب کا نظریہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسکولوں میں. اور میں آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں جو آپ نے بات کی کہ بچیوں کے لیے اسپیشلی، یا جو ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ اسکولس کا ایجوکیشن، ادھر تو بلکہ میں کہوں گی اور زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اسکول کے کریکولم میں ہو، کیونکہ وہ فیملی سیٹ اپ شاید اتنا وہ پریولیج نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس وہ نیٹ ورک ہو، وہ ایکسپوجر ہو. اب جو اگر میں ایک سوشل کلاس کی ایگزامپل لے لوں تو جتنے آپ کے پاس فائنینشیل مینس ایٹسٹرا ہوں گے، آپ کا جتنا ایجوکیشن، آپ کا ایکسپوجر ہوگا، اتنی ہی شاید آپ میں یہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، کہ یہ ویلیوز اسی طرح ہمیں سکھانی چاہیے. لیکن جہاں پہ یہ ریسورسز نہیں ہوتے، جہاں پہ یہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے پیرنٹس کو، تو وہاں پہ وہ بچے اور لیگ کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ بھی بچے ایموشنس کا فیس نہیں کرتے، ان کو غصہ نہیں آتا، بچیاں اسپیشلی، کہ وہ بلکہ ان کے تو سرکمسٹانسز اور زیادہ ہوتے ہیں جس میں ان کو بہت زیادہ چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک ایجوکیشن سسٹم میں ایک کریکولم کے تھرو ان کو وہ چیزیں ہم سکھا سکیں جو شاید ان کو ان کے گھر کے انوائرمنٹ سے اور ان کے سراؤنڈنگ اور ایٹماسفیئر سے نہیں مل رہی ہیں. تو اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چیز اسکولوں میں ایک اور ہر لیول پہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اور اسے پروون ہے کہ اس سے انسان کی ایموشنل اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، اور جو آگے ان کی سکسیس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ان کے فیوچر میں وہ کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں، جاب میں کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کی اسی ایموشنل ڈیولپمنٹ سے ہی آگے آتی ہیں. تھینک یو سو مچ نتاشا. ایک آئی تھنک ہمارے سننے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے اتنی ڈیٹیل میں سمجھنا کہ ایموشنل اینڈ سوشل لرننگ کیوں اہم ہے، یہ ضروری تھا. اینڈ سو تھینک یو. 2 thumbs up for saying all that you said. میں زہیب اور خدیجہ آپ کے پاس جانا چاہتی ہوں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹیچ فار پاکستان بھی اور دا سٹیزنز فاؤنڈیشن بھی ڈفرینٹ لیولس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اسکولوں کے اندر آپ لوگوں کا بہت کام ہے، بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کا بہت کام ہے. آپ لوگوں کے اپنے بہت اسٹرانگ الومنائی نیٹ ورکس ہیں، آپ کے فیلوز یا آپ کے اسٹاف ممبرز موجود ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر، روزمرہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. Based on your experiences, so I'll start with Zuhaib and then we'll move to Khadija, if that's all right. Right? So based on your experiences of working directly with students schoolon ke andar, kya observations hain in terms of emotional and social health jo bachon ki hai, اور کیا ایسے ایسپیکٹس ہیں جو آپ اجاگر کرنا چاہیں گے؟ کوئی اینیکڈوٹس ہو سکتے ہیں، اینی تھنگ اسپیسیفک دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو شیئر ود دی آڈینس ٹو ایمفسائز وائی یو فیل دیٹ SEL اور سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ از امپورٹنٹ ان دا کلاس رومز. جی اریبا، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر ٹو بگن وتھ. میں کیونکہ TCF میں المنائی کو دیکھتا ہوں، تو المنائی وہ بچے ہیں جنہوں نے میٹرک کی تعلیم مکمل کر لی ہے TCF کے اسکولوں سے، یا انٹر کی تعلیم مکمل کر لی ہے. تو اگر میں اس زاویے سے دیکھوں کہ جب ایک بچہ اپنی اسکولنگ مکمل کر لیتا ہے تو اس میں سوشل ایموشنل لرننگ جب آ جائے تو کیا ہوتا ہے، میں اس زاویے سے اس کو شاید تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ 3 بڑی ڈائمینشنز ہیں جس میں اس کی کنٹریبیوشن ہے. سب سے پہلے تو سیلف، اپنی ذات سے جو ایک رشتہ ہے، اپنی ذات کو جاننا، وہ بچوں میں بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. سو ایک سیلف اویئرنیس کے لیولز ہیں. بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیسے سوچتا ہوں، یا یہ سیکھتی ہیں کہ میں کیسے سیکھتی ہوں
سو لرننگ اباؤٹ لرننگ از سم تھنگ جو بچوں کو اویئرنیس آتی ہے اس کی, یا تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ جس کو آپ میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. اپنے جذبات کو, جیسے آپ نے کہا, وہ پہچان سکتے ہیں, اپنے جذبات کو نام دے سکتے ہیں, اپنے جذبات سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ کر کے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو یہ بنیادی اپنے آپ کو جاننے کے کچھ زاویے ہیں جو ان بچوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں اگر سوشل ایموشنل لرننگ ہو. اور جو دوسرا بڑا ڈائمینشن مجھے سمجھ آتا ہے وہ ہے ریلیشن شپس, رشتے مینیج کرنا. اس عمر میں جب وہ ٹین ایجرز ہیں, ارلی ایڈلٹس ہیں, ینگ ایڈلٹس ہیں, تو جو پیئرس کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں وہی ان کی سوشل ایموشنل اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب ان ریلیشن شپس کو سمجھنا, ان کو مینیج کرنا اپنے والدین کے ساتھ, آس پاس کے لوگوں کے ساتھ, مگر میرے نزدیک یہ رشتے یہاں سے بڑھ کے اپنے ماحول کے ساتھ بھی ہیں, سو اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ. تو یہ درخت, پھول, پتے, جانور, ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رکھنا ہے, یا آج ہم 21st سینچری اسکلز یا کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا میری ذمہ داری بنتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات یا سرکمسٹانسز کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا, ان کو ایک سرٹن پرسپیکٹیو یا نظریے سے دیکھنا, یہ سمجھنا کہ چیلنج کیوں آتا ہے زندگی میں, اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا یہ سمجھنا کہ میرا کچھ جذبات کے ساتھ رشتہ کیا ہے. فار ایگزامپل خوف کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے. میں اکثر بہت سارے بچوں سے جب ملتا ہوں اور جب وہ فیل ہو جاتے ہیں امتحانوں میں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیوں فیل ہوئے, تو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی سبجیکٹ میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تھی, یا یہ یاد نہیں کیا تھا ٹھیک. مگر کچھ اور سوال کریدنے کے بعد یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کو ڈر لگتا ہے اس شیم سے, اس ریجیکشن سے, اس ریبیوک سے جو یا تو ٹیچر دے گا یا گھر جا کے سننے کو ملے گا. اور اسی میں بہت سارے بچے پھر سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں کچھ چیٹنگ کر کے مارکس ہی لے لوں. تو یہ اس کو کیسے مینیج کریں جب آپ اس طرح کے حالات و واقعات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. تو تیسرا ڈائمینشن ہے میرے خیال سے, اس کو اگر لائف سکلز کہا جائے, کہ زندگی گزارنے کے کچھ بنیادی سکلز جو کہ ایک انسرٹن دنیا میں جس میں ہم آج رہ رہے ہیں, جس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے 5-10 سال میں کیا کریئرز ہوں گے, کس طرح کی فیوچرز ہمارے بچوں کے ہوں گے, خاص طور پہ اس عمر کے لوگوں کے لیے جو کہ اسٹیپنگ انٹو یونیورسٹی لائف اور کریئرز ویری سون. تو کچھ بنیادی لائف سکلز ہیں جو اس کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو میرے نزدیک سوشل ایموشنل لرننگ ان تینوں ڈائمینشنز میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور انڈسپینسبل ہے اسکولز میں. تھینک یو سو مچ زہیب. ختیجہ. Thank you, Ariba, and just this is such a great conversation. I think I'll add a couple of things. میری نظر میں ظاہر ہے جس طرح نتاشا اور زہیب نے بہت اچھا فریم بھی اس کو کیا ہے کہ بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے جن کو ہم سوشل ایموشنل اسکلز امپارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہوں جب وہ اسکول میں ہیں اور جیسے جیسے وہ گرو اپ کر رہے ہیں, ان کی آگے کی زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک دوسری جو اس چیز کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا ہمارے بچے انہیریٹ کریں گے ہم سے, جو ہم ان کے ہاتھ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس دنیا کے مسئلے اب اتنے زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں اور وہ اتنے زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں میں آج وہ سکلز نہیں نرچر کریں گے جن سے وہ ان مسئلوں کو حل کر سکیں, میجر کرائسز, رائٹ, گلوبل وارمنگ, انرجی کرائسس دیکھ لیں, ہمارے جو اکنامک حالات ہیں, ہمارا growing right wingism across the world جو ہمیں نظر آتا ہے, I don't see کہ اس دنیا کا سروائیول کیسے ہو سکتا ہے اگر جو آنے والی جنریشن ہے ہم اس کو نہیں equip کر سکتے to deal with the problems that very frankly us and the generations before us have created and are now living with them. So ایک moral obligation بنتی ہے میری نظر میں on the part of government, state, but also all actors, all adults really in the room to think about کہ social emotional learning کو ہم نے کتنا seriously لینا ہے. کلاس روم لیول پہ جب میں بات کروں, میری نظر میں بالکل جیسے نتاشا پہلے کہہ رہی تھی, میرا خیال ہے کہ اکثر جس طرح آپ بھی اریبا بات کر رہے تھے کہ اسکولس کا پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم کب کریں, ہم پہلے سلیبس کور کرائیں, ہم اکیڈیمک آؤٹ کمس کے اوپر فوکس کریں, یا ہم یہ سوشل ایموشنل لرننگ والی چیزوں پر فوکس کریں. اور کیونکہ اسکول لیول کے اوپر جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ہارڈ کور اکیڈیمک آؤٹ کمس بن جاتی ہے, تو نیسسریلی سوشل ایموشنل لرننگ کے آؤٹ کمس جو ہیں وہ ایک بیک سیٹ لے لیتے ہیں. مگر میری نظر میں جو میرے ایکسپیرینس میں میں نے دیکھا ہے وہ اسٹوڈنٹس, وہ ٹیچرز جو سب سے زیادہ سکسیسفل ہو پائے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, انہوں نے کبھی اس کو ایدر اور نہیں دیکھا.
وہ ٹیچرز ہیں جو اپنے سارے کام میں سوشل ایموشنل لرننگ کو انٹیگریٹ کر کے چلتے ہیں. ان کی ذہن میں ایکیڈیمکس الگ نہیں ہے اور سوشل ایموشنل لرننگ الگ نہیں ہے, which makes a lot of sense intuitively. بڑی ایک سینسیبل بات ہے, کیونکہ اگر آپ ایک بچے کو دیکھیں, اٹس ناٹ لائک بچے کا دماغ الگ ہے اس کی دل کی کیپیسٹی سے, اس کے ہاتھ سے کام کرنے کی کیپیسٹی سے. انسان تو انسان ہے, ہولسٹک ہے. سو جو ٹیچرز ہولسٹکلی اپنے بچوں کو دیکھ پاتے ہیں اور اپنی جس ویژن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو اس سال کے اینڈ تک کہاں لے کے جانا ہے, یہ کیا کر پائیں, یہ کیا اچیو کر پائیں, یہ اپنی زندگی کے راستے میں یہ کہاں پر کھڑے ہوں بائی دا اینڈ آف دس ایئر. جب ٹیچرز ہولسٹکلی سوچ سکتے ہیں اس ویژن کے بارے میں, تو میرا خیال ہے وہ اپنی روزمرہ کے لیسن پلاننگ کے اندر باقی جتنی وہ اکیڈیمک ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے چل سکتے ہیں سوشل ایموشنل لرننگ کو بہت حد تک. یہ میرے بالکل امپلیکیشن نہیں ہے کہ سوشل ایموشنل لرننگ کے لیے اسپیسیفکلی ایکٹیویٹیز نہیں ڈیزائن ہو سکتی, مگر میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو ٹیچرز کو جب سمجھ آ بھی جاتی ہے یہ بات کہ کوگنیٹیولی آئی انڈرسٹینڈ کہ امپورٹنٹ ہے, ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انٹیگریشن کیسے ہو پائے گی آپ کے لیسن پلانز میں, آپ کے کریکولم, آپ کے کلاس روم مینجمنٹ پلانز میں, آپ کے اسیسمنٹس میں, یہ ساری چیزیں انٹیگریٹ کیسے ہو سکتی ہیں. I think that to me is the kind of biggest challenge. Thank you, Khatija. Thank you so much. And to your point, I want to go to Javed Saab, and because Javed Saab आपको ग्रास रूट्स की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, आपने सिस्टम्स लेवल पे, चाहे वो प्रिवेंशन लेवल है या फेडरल लेवल है, बहुत क्लोजली काम किया है. उन लोगों, जैसे कहते हैं ना, पावर कॉरिडोर्स में आपको एक्सेस है. सो आपसे हम ये समझना चाहते हैं जावेद साहब कि सिस्टम के अंदर गुंजाइश है और गुंजाइश से ज्यादा विल है सोशल इमोशनल लर्निंग को प्रायोरिटाइज करने की, और अगर वो विल है तो वो कहाँ है, प्लीज उस पर रोशनी डालें. और अगर वो नहीं है या कमजोर है तो हम लोग इंडिविजुअल या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल या कलेक्टिव कैपेसिटीज में किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वो क्या पाथवे होगा जिससे हम सिस्टम के अंदर इस चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकें. बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया नताशा फॉर लेइंग इट आउट वेरी वेल. बहुत और खदीजा टू बिल्ड ऑन दैट, और ज़ुहैब साहब टू नो सिटीजन फाउंडेशन की एग्जांपल आपने दी. आई थिंक 2-3 बातें बड़ी अहम हैं. एक ये है कि एक बड़ी अहम टेड टॉक है, रीटा पियर्सन एक टीचर हैं, ब्लैक टीचर अमेरिका में, जो आमतौर पे 6-7 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं. उनका एक बड़ा मशहूर कॉल है कि किसी टीचर ने उनसे कहा कि मुझे इस बात की तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं बच्चों को खुश करूं. तो रीटा पियर्सन ने कहा कि बच्चे उन लोगों से सीखते ही नहीं हैं जिनको वो पसंद ना करें. और ये बहुत अहम बात है, ना सिर्फ ये कि ये स्कूल लेवल की बात है, ये किसी टीम के अंदर भी बात है कि you don't learn from people who you don't like. That is, so I mean, it's not liking, it's basically keeping people at ease and in happiness. I think the cornerstone जो learning का है वो happiness. I mean, that's the first thing. If you're not happy in the classroom या जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस माहौल से आए हैं, या उस दिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे, it is impossible कि आप जो है वो कोई cognitively learning achievement दिखा सकें. ये एक first बात, फाउंडेशनल पॉइंट है. लेकिन हमारी जो लर्निंग स्ट्रेटजी है स्कूलों के अंदर अगर कोई है तो उसमें इसकी ये एब्सेंट है. अगर वो तालीम को बड़ा टेक्निकल लेते हैं, और इसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनका कसूर है कि हमने बड़े टेक्निकली इसको लर्निंग लेवल्स में हमने इसको सिर्फ मेजर करते हैं. जो पिज़्ज़ा स्कोर्स हैं या टिम्स के स्कोर्स हैं या हमारे अपने पैक के स्कोर्स हैं, हम इसको सिर्फ जो है ना लर्निंग अचीवमेंट का मतलब है कि आपने कितने % नंबर लिया है, और उसकी बुनियाद पे फिर हम टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी करते हैं. तो एक हमारा जो तालीम का कंसेप्शन है उसमें बड़ी तेज़ी से ये एक नैरोनेस आई है. और वो न्यू लिबरल जब आपने कंसेप्शन ली तालीम की भी कि तालीम एक मेजरेबल कमोडिटी है, तो उसके अंदर आपने इस पे चले गए, और उसमें आपने जो फ़र्द है या उसकी खुशियाँ हैं वो आपने उसमें से निकाल. So that's the first thing. I think इसको तब्दील करने की, इसके ऊपर बहस की ज़रूरत है. मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इसको शुरू किया. तो हमारा सिस्टम है, I mean, and I work mostly with public sector, and I studied in public sector myself, and one of those rare advisors who
studied through this public sector and then now working at policy level. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں خاص طور پہ جو مردوں کے اسکول ہیں ان میں خاص طور پہ یہ پرابلم ہے کہ وہ بہت بروٹلی اس کو کرتے ہیں. اچھا جو بچیوں کا جس میں ملالہ فنڈ خاص طور پہ کام کرتا ہے ان کی اپنے بھی بہت ایموشنل نیڈز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی سے آتی ہیں جو ان کو لک ڈاؤن ان کو پوری طرح چانسز نہیں دیتی. تو اوور ٹائم اپنے گھروں میں بھی وہ اپنے ایموشنز ایکسپریس نہیں کر سکتی, ان کو اسکولوں میں بھی ان کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے, اور وہ پوری جو ان کی ایڈولسنٹ ایج ہے جس میں میٹرک تک پہنچنے تک ان کی بہت ساری خواہشات, باتیں, تمنائیں وہ کسی کے ساتھ شیئر کیے بغیر وہ سسٹم سے نکلتی ہیں, اور دیر از نو سپورٹ سسٹم ٹو ٹرانزیشن دیم ٹو کالج, رائٹ. I was actually very surprised when I saw later in cities where in most of these this so-called posh schools our kids started going, and I realized that actually there's very less support system even there. I mean کوئی کاؤنسلر اس جگہ آپ کو نہیں ملے گا, آپ ٹیچرز سے ملیں گے تو بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ان کا, اور بلکہ بڑا ٹرانزیکشنل سے زیادہ بڑا پرفارمنس اورینٹیڈ ایز اپوز ٹو بلڈنگ ریلیشن شپ ود پیپل اینڈ پیرنٹس. اینڈ سو ہمارے اس پورے تعلیمی نظام میں سے جب آپ اس میں سے ایمپتھی کو نکال دیں گے تو اس میں بڑی پرابلم آئی ہے. اور جو ہمارا پالیسی اسٹرکچرز ہے وہ بڑا میل ڈومینیٹڈ ہے اور بڑا اس کے اندر کشاکش ہے, مقابلہ بازی ہے. تو اس میں آلریڈی جب آپ ایک جینڈر کو نکال دیتے ہیں ڈیسیجن میکنگ سے تو اس میں خاص طور پہ ایمپتھی اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے اندر بڑی ایک مقابلہ بازی سی آ جاتی ہے. سسٹم میں گنجائش کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اسٹرکچرل امیدیں بالکل ہیں, ایسے ہیڈ ٹیچرز ہیں جن کو میں نے دیکھا اسکول کو ٹرانسفارم کرتے, لیکن جو ایک سوفسٹیکیشن چاہیے بچوں کو ڈیل کرنے کی, وہ سوفسٹیکیشن بڑی ناپید ہوئی ہے اسکولوں کے اندر, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر زیادہ مکالمے کی ضرورت ہے. Thank you so much, Javed sir. Thank you. And thank you for pointing out کہ بہت ٹرانزیکشنل ہے ایجوکیشن. ہم لوگ جس طرح امیجن کرتے ہیں کہ ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولس شاید پتہ نہیں کیا بچوں کو آفر کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے the relationship is very transactional, and again وہی مختلف طریقے سے, لیکن ایشو وہی ہے کہ performance based and textbooks focused learning environment ہے. Khadija, I want to go back to you. And آپ لوگوں کے فیلوز کیونکہ بیسڈ ہوتے ہیں پبلک اسکولس کے اندر, وہاں پہ ان ٹرمز آف اگر ہم اسپیسیفکلی ٹیچنگ اسٹاف پہ فوکس کریں, اس میں ہیڈ ٹیچرز بھی ہیں, سینئر ٹیچرز بھی ہیں, ریگولر ٹیچرز بھی ہیں, ان کے لیول پہ کیا اسپیسیفک بیریئرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے جو نیسسریلی آئی انڈرسٹینڈ کہ فیلوز کا ڈفرینٹ مینڈیٹ ہوتا ہے, وہ جا کے سوشل ایموشنل لرننگ کو تو نہیں پن پوائنٹ کر رہے ہوتے, لیکن ان ٹرمز آف teachers' own understanding of social emotional learning, their own grasp over their own emotions and their own social skills, اس حوالے سے کیا observations ہیں اور وہ کس طرح سے بچوں کو in turn impact کر رہی ہیں؟ یہ بہت آئی تھنک ایک اچھا سوال ہے جس کا ایک بہت آئی تھنک we can talk about this all day. یہ in and of itself I think ایک بہت لمبی conversation ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں جو اور پینلسٹ نے I think ریز بھی کی ہیں, جو آپ نے بھی شروع میں بات کی تھی, کہ ایک تو یہ ہے کہ سلیبس ختم کرانے کی جو دوڑ لگی رہتی ہے وہ بہت زیادہ ایک ہائی پریشر ہے جو محسوس ہوتا ہے ٹیچرس کو on a day to day basis. I think also one thing that I do feel when I see the average teacher in a public school, میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کس حد تک یہ فیئر ایکسپیکٹیشن ہے ایک ایسے انسان سے جو کہ ایکچولی اس وقت ان مینی کیسز بہت زیادہ اوور ورکڈ ہیں, پرٹیکولرلی ان اسکولز جہاں پہ میسو ٹیچر شارٹیجز ہیں, میسو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشوز ہیں, ریسورسز کی کمی ہے, مشکل ہے, چیلنجنگ ہے پڑھانا, اور بچے جو ہیں وہ بہت ساری ایڈیشنل نیڈس کے ساتھ آ رہے ہیں جن کو ڈائگنوز کر کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شاید گھروں میں اور کمیونٹیز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیک آن کر سکے. سو ٹیچر کا رول ایکچولی شاید ان انوائرمنٹس میں کہیں زیادہ بڑا ہے,
اور جس طرح ہم اپنے پبلک اسکول ٹیچر کو ایوریج کو اکوپ کر رہے ہیں وہ کہیں زیادہ چھوٹا ہے. تو پرائیویٹ اسکول سے تو میرے خیال ہے جسٹ ان ٹرمز آف ہاؤ ویل دے سیٹ اپ ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دس آن, شاید کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. So I think that is a fundamental reality. مگر اس کے علاوہ جو میں نے چیزیں دو تین میں نے observe کی ہیں, وہ ایک تو جو you alluded to that yourself just now, کہ ہم ایون ایز ٹیچرز ہم شاید وہی دنیا کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے, جو ہمیں بنایا گیا ہے, خاص طور پہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. اور ایک جو کور مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایٹ ورک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کم از کم کتابی باتیں, اور جو ایس این سی میں بھی ہم نے کہیں جگہ پیپر کیا ہے سوشل ایموشنل لرننگ کے اوپر, کہ ہم بچوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ان کی لیڈرشپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہم مگر جب بچے آواز استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو اس سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے, رائٹ, بیکاز جب وہ بچہ کہے گا, پھر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا کہ جب بچوں کو آپ نے سکھا دیا, بچہ کہے گا کہ میرا حق ہے کہ مجھے میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے ایک اسکول کے اندر, تو پھر وہ اسکول کا کلچر ڈسرپٹ ہوگا. وہ ڈسرپشن ایکچولی ہم نہیں چاہتے, بیکاز وی وانٹ تھنگس ٹو بی اسٹیبل اینڈ کیپ موونگ دا وے دے آر موونگ. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایشو ہے ایسا جس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم ٹیچر کی جب ٹریننگ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم نالج اور اسکل بیسڈ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہی نہیں ہے کہ ٹیچر خود انرتھ کر سکے کہ میرے کیا مائنڈ سیٹس ہیں ان بچوں کے بارے میں. جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ بچیوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے. بچیوں کو اگر آپ سکھا رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اپنے اوپر شرم ہی آنی چاہیے اور ان کا کیا رول ہے, تو آپ کے ایٹ دا بیک آف مائنڈ آپ کیا مائنڈ سیٹس لے کے چل رہے ہیں بچوں کے بارے میں, یا بچوں کے بارے میں آپ لڑکوں کے بارے میں آپ کیا مائنڈ سیٹس لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو کبھی ایموشن نہیں ایکسپریس کرنا چاہیے, ان کو کبھی نہیں رونا چاہیے, ان کو کبھی ویکنیس نہیں دکھانی چاہیے, اور پھر اسی طرح سے ہم ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میری نظر میں ہمارے اسکولس کے اندر یہ کانورسیشنز ہوتی ہی نہیں ہیں جو ٹیچرس کو موقع دیں کہ وہ ریفلیکٹ کر سکیں کہ ان کے کون سے اپنے سوچنے کے طریقے ہیں جو ان کی راہ میں آ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کام کرنے میں. Thank you, Hatiza. Extremely important point. I mean, I think stereotypes like boys don't cry, مرد کو درد نہیں ہوتا, یہ وہ stereotypes ہیں جو اتنے ہی ریگریسو ہیں اگر ہم موازنہ کریں جو stereotypes ہم بچیوں پہ لیبل کرتے ہیں. تو یہ بچوں کی یا لڑکوں کی اوور آل گروتھ کے لیے, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے, وہ زندگی میں بہت ساری مشکلات, بہت سارے ایشوز اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ مرد کو تو درد ہو نہیں سکتا, لڑکا تو رو نہیں سکتا. سو تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. زہیب, ٹی سی ایف کے جو اسکولز ہیں اس کے اندر سوشل ایموشنل لرننگ کو, آئی انڈرسٹینڈ کہ جو سٹیزنس فاؤنڈیشن جن اسکولس کو رن کرتا ہے, تو it has a certain level of control and it has a certain opportunity کہ وہ ٹیچرس کو بہتر طریقے سے ڈھال سکتے ہیں, ان کے ساتھ کلوزلی کام کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ کس طرح سے پرائیورٹائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسکولس کے اندر سوشل ایموشنل لرننگ, ٹیچرس کے لیول پہ بھی, اور پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو یا ٹرکل ڈاؤن ہو بچوں کے لیول پہ, ان دونوں لیولس پہ؟ جی, کچھ پریکٹسز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آئی تھنک بیفور دا پریکٹسز ہم کرتے یہ ہیں کہ تمام اسکولز میں جو بھی ٹیچرز ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سارا ایفرٹ ہم کر رہے ہیں پورا سال, اتنے سارے سال بچہ ہمارے سسٹم سے گزر رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اور اس کے مقصد کو جب ہم ایکیڈیمکلی بھی ڈیفائن کر رہے ہیں, نیومریسی لٹریسی کے حساب سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں, مگر سرٹن شخصیت کے کچھ ایلیمنٹس بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ہمارا ایک فریم ورک ہے جو کہتا ہے کہ اس بچے کی شخصیت میں یہ 5 چیزیں آنی چاہیے, رائٹ, اس کو 5 C's کا ایک فریم ورک کہتے ہیں. شروعات وہاں سے ہوتی ہے, بیکاز سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیومریسی اور لٹریسی ضروری ہے. تو کسی بھی اسکول میں یا اسکولنگ نیٹ ورک میں جب تک لیڈرشپ, اسکول کی لیڈرشپ یا ادارے کی لیڈرشپ اس کو اس طرح کی اہمیت نہیں دے گی, تو یہ جتنے بھی مسائل کہے جا رہے ہیں وہ ہوں گے. تو شروع وہاں سے ہوتا ہے. اب کیونکہ اتنی اہمیت ہم دیتے ہیں وہاں سے, تو ٹائم ٹیبل میں بھی اس کی جگہ بنائی جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے سیشنز ہوں گے, کس طرح کی کلاسز ہوں گے. اور بہت حد تک کیونکہ ہم اپنا کریکولم بھی خود بناتے ہیں ٹی سی ایف میں, تو جو بھی لرننگ آؤٹ کمز ہیں جیسے خدیجہ کہہ رہی تھی وہ ایمبیڈڈ ہیں ہمارے کریکولم میں. لیسنز میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسرسائزز میں ملیں گے. ایک پوری ہماری سوشل اسٹڈیز بالکل ایک نئے طریقے سے سوچی ہوئی کتابیں ہیں اس کی, جو کہ بچوں کو سوچنا سکھاتی ہیں, اپنی کمیونٹی سے انٹریکٹ کرنا سکھاتی ہیں, اپنے ایموشنز کو جاننا سکھاتی ہیں فرام اے ویری ارلی ایج. تو وہ کریکولم میں بھی ایمبیڈڈ ہے. اس کے پھر لیسن پلانز ہیں, ٹیچرس کو ٹریننگ ملتی ہے کہ یہ کیسے سیشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں.
اس کے بعد دو جو بڑے ایلیمنٹس ہیں وہ ایک کلچر جو ہوتا ہے اسکول کا, اس میں ایک اسکول لیڈر کا, ٹیچر کا کیا رول ہے. اٹ گوز بیونڈ ٹیچنگ اینڈ چیکنگ کاپیز. it's that is where these relationships get defined. وہ جو انٹریکشن ہے, چھوٹا چھوٹا انٹریکشن, جہاں بچہ روتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے تو کیا کرنا ہے, جہاں کسی بچی کی کوئی کاؤنسلنگ کرنی ہے تو کس طرح سے بات کرنی چاہیے, اس کی سیلف ریسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح سے کوئی تجویز دے سکتے ہیں. یہ وہ تمام پریکٹسز ہیں جن کو ہم کلچر میں امبیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جو بچوں کی اس ایریا میں ٹیچنگ کر سکتے ہیں یا ان کو سکھا سکتے ہیں. تو کسی بھی اور ایریا میں لیٹس سے مجھے اگر انگریزی سکھانی ہے تو مجھے انگریزی آنی چاہیے, مجھے انگریزی کا استعمال آنا چاہیے, مجھے انگریزی کے خد و خال کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو جب میں سوشل ایموشنل لرننگ بھی کسی کو دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں تو I need to be a practitioner of it. I need to be self-aware. I need to know my emotions. تو اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کائنڈ بنے, then I need to practice kindness in class. اگر میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے کمٹمنٹس پورے کریں یا اپنے غصے کو کنٹرول کریں, then I need to be someone who demonstrates that. تو اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں through a lot of programs کہ embed کیا جائے in teachers میں بھی اور کلچر میں بھی. پر obviously systemic struggle ضرور ہے. اینڈ آئی تھنک ہمارے سسٹم میں بھی ٹیچرس کمپلین کہ بہت ورک لوڈ ہے کیونکہ بہت کچھ پڑھانا پڑتا ہے. اینڈ سسٹمکلی وی آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو امپروو کہ کس طرح سے اور سپورٹ اس کی کریٹ کی جائے. اینڈ آئی ایم شیور کہ دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ اسٹل, مگر یہ کچھ پریکٹسز ضرور ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ زہیب. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ویلیو کہ ہم الگ سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے. And yes, we will be doing this very soon. So thank you. And Javed sir, I want to come back to you. We've spoken a lot about teachers abhi, aur baar ek cheez aa rahi hai ki teachers pe pressure bhi bahut hai, aur wo pressure agar us pressure se shayad bahar nikal ke sochna unke liye mumkin bhi nahi hai jis hisab se unko layer over layer پریشرائزڈ رکھا جاتا ہے. کریکولم بھی ختم کروانا ہے, گریڈس بھی بچوں کے اچھے آنی چاہیے. تو اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ان سے ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ وہ خود بھی رول ماڈلز ہوں, وہ خود سیلف اویئر بھی ہوں اور اس کو ٹرپل ڈاؤن بھی کریں اور پاس آن بھی کریں. سو آن بہاف آف ٹیچرس, اف یو ور ٹو پلیڈ دیئر کیس اینڈ ہیلپ اس انڈرسٹینڈ کہ ہم ان کی شوز میں اپنے آپ کو رکھیں اینڈ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پھر ان کی ریالٹی سے چینج کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, تو وہ کیا ہوگا؟ I'm sorry, is this a very abstract question, but I know it's not for you. It's a very good question. Thank you very much. I think لیکن ٹیچرز ہمارے بڑے مظلوم ہیں. آپ کو بتاؤں میں کہ تقریباً پنجاب میں 20,000 اسکول ایسے ہیں جہاں صرف 2 ٹیچرز ہیں پرائمری اسکول میں اور 6 کلاسیں پڑھانی ہوتی ہیں. اور میں نے خود ننکانہ صاحب کے ایک اسکول میں صبح سے دوپہر تک صرف چپ کر کے آبزرو کیا ہوا ہے یہ سارا کہ بھائی 2 ٹیچرز, کچی جماعت, پکی جماعت 1 2 3 4 5, یہ 6-7 کلاسیں اور ہر کلاس کے 5 مضمون. تو ان کو آپ 5 سے ضرب دیں 135 ویریبل کے ساتھ 100 بچوں کے ساتھ یہ کیسے دن گزارتے ہیں. اور پنجاب میں 13-14 میں تقریباً 68% اسکول ملٹی گریڈ ٹیچنگ تھی پرائمری اسکولوں کے اندر, اور پھر ہم نے اس کو کافی چینج کیا, لیکن اب دوبارہ 90,000 ٹیچر شارٹ ہے. میں پنجاب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک سسٹم کی مثال دے رہا ہوں. It's actually equally valid for Sindh as well and equally valid for other. The problem is you have a very massive supply side constraints at school level, right? Especially at the primary level. Now, once you have that kind of a constraint, and especially in girls' school, when you have that, where, for example, some of the women teachers جو ہیں ان کے اپنے problems ہیں, وہ school attend نہیں کر پاتی مہینے میں کچھ عرصے میں, یا بعض اوقات maternity leave کو ان کو جانا پڑتا ہے. So you have real issues, gender issues ہیں, اور آپ کو access کے issues ہیں, اور آپ کیسے اس کو. So I think یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو چیلنج ہے جو آپ کو بڑے اس پہ میرا خیال اندازہ ہوگا آپ کو, لیکن میں دوبارہ کہ ہمارے یہاں اساتذہ پہ کو ایک جو ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک سب سے مارجنلائز سمجھ لیں آپ, یعنی اگر ٹوٹل میں ڈسٹرکٹ لیول پہ 18 یا کتنے افسر ہیں
DC के नीचे, तो सबसे जो मजलूम अफसर है वो EDO एजुकेशन होता है, बिकॉज वो एजुकेशन काडरे से नहीं है, वो उसको टीचर, किसी हेड टीचर का को उसने EDO बनाया हुआ है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब उसको किसी वक्त भी नाराज़ हो तो वो वापस स्कूल भेज सकते हैं, तो ही इज़ ऑलवेज वल्नरेबल एंड ही डजंट रियली फाइट फॉर हिज और हर काज इन द की मीटिंग्स, और उनकी स्किल सेट भी बड़ा महदूद होता है। तो आपकी जो जितनी भी ड्यूटी हैं, और मैंने ये गिनी है और अपनी किताब में लिखी है मैंने, ये कि आपको मरदमशुमारी, इलेक्शन की ड्यूटी, आटे की प्राइसेस की ड्यूटियाँ, स्कूलों के अंदर जो रमज़ान बाज़ार की ड्यूटी, पोलियो के ऊपर उसकी, आपके पास कौन सी चीज़ डिप्टी कमिश्नर आपको कहता है कि आप ना करें, क्योंकि बाकी महकमे चूँकि कर नहीं रहे और ये एक वर्कफोर्स मौजूद है, तो असातिज़ा को ये कर देते हैं। एक और चीज़ जिसका इल्ज़ाम मैं अपने सर भी लूँगा, हमने काफ़ी मैसिव डेटा रजीम पंजाब में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे उसको डेटा कलेक्शन के सिस्टम को EDOs ने फर्दर रेप्लिकेट कर दिया। उन्होंने एक तो हमारा डेटा कलेक्शन है, दूसरा उन्होंने खुद कर दिया कि हर रोज़ डेटा कलेक्ट करके हमें व्हाट्सएप करोगे। तो मैं हासिलपुर में एक जगह बैठा हुआ था चाय पे, तो वहाँ एक हेडमिस्ट्रेस को शाम 6:30 बजे सर्दियों में फ़ोन आया कि आप ऐसा करें कि अपने जो 5-6 मरकज़ के स्कूल हैं उनकी दीवारों की लंबाइयाँ गिन के तो लाहौर में हमें फैक्स करने रात। तो मैंने उन्हें कहा कि 7 बजे का टाइम है, तो ये दीवारें, उसने कहा ये ख़तरा, सिक्योरिटी का ख़तरा है, तालिबान और ये, तो मैंने ये दीवारें गिननी हैं और फिर मैंने रात को 12 बजे से पहले मैंने व्हाट्सएप करना है, और ये मैं अभी करूँगी। और उनके पास ना रिक्शा था ना कुछ, पता नहीं कैसे उन्होंने किया वो। तो हमारे जो अफसरान जो लाहौर में हैं या कराची में, उनका, और जो टीचर जो मोरो में है या हासिलपुर में, उनके अंदर जो एक एलीट वर्सेस नॉन एलीट, और एक ये जो पब्लिक सेक्टर की बात है, वो एक बहुत बड़ा टीचर पे बर्डन है। टीचर की कोई इज्जत नहीं है जो कि पहले थी, अब है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने डिप्टी कमिश्नर्स के सामने EDOs को चाय कांपते हुए पीते देखा। इट्स एब्सोल्युटली दैट काइंड ऑफ इंटिमिडेशन जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाएं। प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 65% जो हैं, मैंने IFC और वर्ल्ड बैंक की स्टडी मौजूद है, 65% जो है ना वो लो कास्ट प्राइमरी स्कूल, जिसके अंदर जो फीस है वो 1000 है, 800 रुपये है, उसके अंदर जो है 90% टीचर्स जो है वो मिनिमम वेज से नीचे काम कर रहे हैं। सो आप 10,000 फीस है, 5,000 उनकी तनख्वाह है, 4,000 है। मैं अपने गांव में मेरे 9 लो कास्ट स्कूल है, मैं खुद बच्चियों से पूछा है, वो 3,000 4,000 के ऊपर वो काम कर रही है। असातिज़ा की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रही हैं? वो अपने घर से इंटेंस फादर्स, कंजर्वेटिव फैमिली से जान छुड़ा के वो दिन गुजारने में जाती हैं, लेकिन देयर इज नो होप फॉर देम टू बिल्ड ऑन देयर लाइफ, देयर इज नो पॉलिसी। एंड आई थिंक as Malala Fund we are going to do a study as a constituency of these women teachers कि इनके इश्यूज क्या हैं और हम इसको कैसे करें। और मैंने कल ही एक ग्लोबल स्कूल फोरम है जो कि दुनिया भर में लो कास्ट स्कूलों पे काम करता है, हमने बात की है कि वी कैंट टेक अवे दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अस कि भाई आपने इनको किन के सहारे छोड़ा हुआ, पॉलिसी में तो कोई है नहीं। तो असातिज़ा की कंस्टिट्यूंसी रीबा बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है, और दुनिया में जो अच्छे सिस्टम्स हैं काम करने वाले, फिनलैंड है मसलन, इसकी मिसालें, उसके अंदर सबसे सॉट आफ्टर जॉब जो है वो टीचर की है। हाईएस्ट पेड जॉब जो है वियतनाम वगैरह में, फिनलैंड में, जिन्होंने पिज़्ज़ा स्कोर्स में बहुत बड़े स्कोर्स दिए, वहाँ टीचर्स जो सबसे बड़ा टैलेंट है वो टीचिंग में चला जाता है, बिकॉज वो उसकी पेज भी ज़्यादा है और उनकी मुआशरे में मकाम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा पिलर है जिसको जितना मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ, ठीक है, आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो हेप के स्कूल्स हैं या जो बाकी, आई एग्री विद देम, बट माय कंसर्न इज सिस्टम लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आपका जो बॉटम पे स्कूल है वहाँ पे आप उसको कर सकें। और आई एग्री कि ठीक है, ये इस तरह नहीं होगा स्केल पे कि आप पहले दिन से शुरू कर दें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप सिस्टम थिंकिंग नहीं लाएंगे तो आपकी तमाम जो एडवाइस है वो सिर्फ पीस मील होगी। थैंक यू सो मच जावेद साहब। मुझे उस वक्त अंदाजा था कि मेरा सवाल एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसका आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, सो मैंने वो आई केप्ट दैट क्वेश्चन फॉर यू। Natasha, I want to come to you. मैं Natasha और Khatija के I can see your hands are raised. I will come back to both of you in a moment. मुझे सिर्फ जावेद साहब की बात को अगर मैं समराइज करूं तो मुझे ये महसूस होता है कि हमें सिस्टम्स चेंज लाना है, लेकिन वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं हो सकती, बिकॉज जो बॉटम टीयर पे हैं वो बेचारे ऑलरेडी इतने पिसे में हैं, इतने पसमानदा हैं
کہ ہمیں ان سے سیکھ کر وہ ٹرانسفارمیشن سسٹم میں اپلائی کرنی ہے, اور اس کو آربٹ کرنا پڑے گا سسٹم کو, کہ پہلے ٹیچرز کی زندگی کیسے آسان ہوگی. ان کی زندگی آسان ہوگی تو ان کے پاس سر کھجانے کا, کچھ اور سوچنے کا, اپنی سوشل ایموشنل نیڈس کو وہ ایڈریس کر سکیں گے, تو بچوں کو وہ پاس آن کر سکیں گے کوئی لرننگ. نتاشا, I want to Khadija, if you have a comment, ہم وہ لے لیتے ہیں, then I'll move to Natasha. Thank you, Riba. Just really quickly, I think جو جاوید صاحب بات کرتے ہیں, just want to add one thing. مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہوپ کہاں نظر آتی ہے نا اس میں, and I think وہ ایک میرے لیے خود ایک early thought ہے, but I want to share it because I think it's a very valuable thing to explore more. کہ ہم ٹیچرس کی بات کر رہے ہیں in the classroom اور ان کا کیا رول ہے, of course critical ہے, مگر ہم کس حد تک سمجھتے ہیں کہ in moving the status go forward, particularly on something like social emotional learning کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں کلاس روم کے لیول پہ, اس میں بچے خود کیا رول پلے کر سکتے ہیں. And I walk into Teach for Pakistan Fellows classrooms and sometimes I am surprised because I don't expect to see things جو مجھے وہاں نظر آتی ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک کلاس روم میں نے ریسنٹلی وزٹ کیا ابھی اسکول کی چھٹیاں ہونے سے پہلے, اس میں ایک اسٹوڈنٹ کلاس لیڈ کر رہی تھی because the teacher had something else to do, and ٹیچر نے کیسے سیٹ اپ کیا ہے, 2 سال اس نے اس بچے کو پڑھایا ہے, کیسے اس بچے کو سیٹ اپ کیا ہے کہ بچی خود کلاس لیڈ کر رہی ہے, and the teacher is not even there and everybody is working and everybody is on track, and that takes some serious investment thinking early on کہ یہ کلاس اگر 65 بچوں کی کلاس ہے, اس کے اندر میں نے کوئی کچھ بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں میرے پاس, تو وہ کیسے پاسبل ہوگا, تو میں بچوں کو کیسے امپاور اور لیوریج کر سکتی ہوں تاکہ وہ میری مدد کر سکیں اس کلاس روم کو چلانے میں. اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر بھی بہت بات ہو سکتی ہے, بٹ آئی تھنک اگر مجھے کہیں ہوپ نظر آتی ہے ود ان دس سسٹم گراؤنڈ لیول کے اوپر کہ آج ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں, آئی تھنک the answer lies in getting help from your own kids. Thank you, Khadija. I think that's another thought I would want to learn separately from you on this. Natasha, so I think ہم نے ابھی تک تقریباً پچھلے 45 منٹ میں 50 منٹ میں جتنی بھی بات کی ہے, اس کا لب لباب یہ نکل رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, اینڈ ایفرٹ کہیں کہیں ہو رہی ہے. جاوید صاحب نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا, دیر آر آئلینڈز آف ایکسلنس, لیکن سسٹمک لیول پہ کیونکہ چینج نہیں ہے, تو یہ امید کرنا کہ کسی 1 یا 2 یا 3 بیسٹ پریکٹسز کی وجہ سے ہم گوئنگ فارورڈ ایک جنریشنل چینج دیکھیں گے, وہ ممکن نہیں. ڈو یو تھنک کہ in the short term, in the absolute short term, and I understand when I say this is not something ideal, ہم کریکولم جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے, اور کیونکہ بات بھی آ کے ہر کڑی بھی آ کے کریکولم سے ملتی ہے, ہر ایک کا ایشو بھی وہی ہے کہ کریکولم سب سے اوپر ہے, رائٹ. سو اگر ہمارے ایگزسٹنگ کریکولم کے اندر ایسے سبجیکٹس یا ایسے چیپٹرز جن کے اندر سے ہم گنجائش نکال سکتے ہیں, بہت شارٹ ٹرم کی میں بات کر رہی ہوں, in anticipation of a bigger systematic change, یا outside of curriculum, if you feel there are short term fixes is a bad word to use, but it is the right sort of term جو ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے, کہ short term fix کیا ہوگا کہ ہم لوگ جس کو شاید اپنی کیپیسٹی میں امیڈیٹلی تھوڑا تھوڑا پش کرنا شروع کریں in anticipation کہ چیزیں بڑے لیول پہ بہتر ہوں. I think that is a very valuable thing to talk about, because of course I won't comment on education policy, اور وہ I think Khatija بن جاوید صاحب نے کافی ڈیٹیل میں problems identify کر دیے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو وہی تھوڑی سی ہوپ کی بات ہے, مجھے جو فیل ہوتی ہے کہ ٹیچرز, کیونکہ پاکستان میں جو ہے کہ ٹیچرز کو کی اٹس ناٹ ایز ریسپیکٹیبل اے پروفیشن, مطلب کنسیڈر سوشلی ایز ریسپیکٹیبل اے پروفیشن بیسڈ آن فائنینشلی اتنا لوکریٹو نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے, بیکاز آف دا امپیکٹ اٹ ہیز آن دا سوسائٹی. لائک وہ بہت بڑا مس میچ ہے, اور یہ پاکستان میں نہیں, یہ یونیورسل ہی کنسرن ہے. آپ ایس میں چلے جائیں, یو ایس میں چلے جائیں, آئی تھنک اٹس گریٹ کہ اسکینڈینیوین کنٹریز پہ فوکس کرتے ہیں, بٹ وہ ایک دے آر دا انارملی ناٹ دا نارم. بٹ جو اچھی چیز یہ ہے کہ ریگارڈلیس لاٹ آف ٹیچرز جس پروفیشن میں ہوتے ہیں, وہ ایک بہت ہی انٹرنل, ایٹ لیسٹ دے اسٹارٹ آف ود دس انٹرنسک موٹیویشن کہ وہ امپیکٹ لانا چاہتے ہیں. دے ڈو ڈیپلی ریگارڈ. آپ یہی جس طرح جاوید صاحب بات کریں ہیں کہ دیر آر ٹیچرز جو
6+ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں ایک کلاس میں 60+ بچے ہوتے ہیں, and they do it کیونکہ ان کو وہ ریئلائزیشن ہے کہ they're making an impact. So وہ ایک بہت مجھے چیز یہ بہت موٹیویٹنگ لگتی ہے کہ یہ ریزیلینس ہے. So وہ ایون ان دیٹ limited capacity یا over burden, they still want to impact children, جہاں پہ اسپیشلی ان کو فیل ہو کہ وہ ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ یا ان کی بھلائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. I think جو gap تھوڑا سا, and of course I will leave this to the educationists to figure out how to resolve this, but from a psychological perspective جو gap مجھے نظر آتا ہے کہ we are doing a lot of conversations in identifying کہ this is social emotional learning ہے جو ہم نے کرنی ہے. We بہت زیادہ we're really ahead کہ ہم اب awareness پہ بھی آ رہے ہیں کہ these یہ elements ہیں جو teachers کو آنی چاہیے اور ہم culture میں بھی embed کریں. But I think جو چیز ہم miss کر رہے ہیں نا, وہ ایک تو آف کورس جو اسپیس ہم نے بہت زیادہ بات کی ان کو وہ ایموشنس دینے کی, بٹ اس سے بھی بڑا ان کی اپنی ٹریننگ. یعنی ہم کریکولم میں ڈال تو سکتے ہیں تھنگس لائک کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے لیڈرس بنے, ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں کائنڈنیس اور یہ اسکلز آئیں. ایک ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہے جو زہیب نے بہت اچھے کہا کہ دے ٹیچ اٹ تھرو پریکٹس, لیکن جہاں پہ یہی کہ جنریشنل سوشل ایموشنل لرننگ اتنی ویک ہے, اگر کسی نے خود نہیں سیکھا ہوا کہ اپنے ایموشنس کو کیسے مینیج کرنا ہے یا لیڈرس کیسے بنانے ہیں یا ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے کرنی ہے, تو وہ کتنی ہی حد تک پیسively اپنے کریکولم میں وہ سچویشنل میں بھی کوشش کر سکتے ہیں. سو آپ کے پاس یہ انارملیز آ جائیں گی کہ جو آلریڈی بچہ جس میں تھوڑی سی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ شاید وہ پک کر لے سچویشن. لیکن آئی تھنک جس طرح ہم انگلش جو بچہ پڑھاتا ہے یا میتھ پڑھاتا ہے اس کو وہ کانسیپٹس بچپن سے سیکھے ہوتے ہیں, آئی تھنک اسی طرح اپنے اپنے ٹیچرس کی ٹریننگ میں بھی ہمیں ان اسکلس کی ٹریننگ اور ان اسکلس کا سپورٹ ان کو دینا چاہیے کہ آپ لیڈرشپ کیسے سکھائیں, کیا ان کو ایکٹیویٹی کرائیں, کیا ان کو ہینڈ آؤٹس دیں, کیونکہ آئی تھنک دیٹس اے بگ سپورٹ جو ہم ٹیچرس کو دے سکتے ہیں by designing that material for them and giving that material to them, same جیسے ہم curriculum design کرتے ہیں. کیونکہ آئی تھنک یہ ایک تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن ہے, اس پہ ہو رہی ہے conversation and I know کہ there are subjects اس میں یہ concepts اب آ رہے ہیں, but I think training them کہ this is a concept آپ نے اسے کیسے سکھانا ہے, I think that can really help with that short term fix a little bit. اور پھر رہی بات in that overwhelming workload, so I do میں نے میری جو when I got into social emotional learning تو میں نے یہی کیا تھا کہ I saw کہ یہ جو بیسٹ places جہاں یہ ہو گئی ہیں social emotional learning انہوں نے کس طرح incorporate کی ہیں, اور ادھر بھی they made a curriculum, جو اسکول سسٹمس تھے انہوں نے ٹیچرس کو کریکولم بنا کے دیا اور انہوں نے ان کو گائیڈنس دی کہ آپ یا تو ٹیچ اٹ ایز اے سبجیکٹ یا آپ اپنے فار ایگزامپل ہر سبجیکٹ سے 5 منٹس پہلے یہ کانورسیشن کر لیں, یا آپ اپنی کلاس روم ایکٹیویٹی کو یوز کر لیں ایک گروپ تھنکنگ کے ایلیمنٹ میں جہاں پہ آ کے ان کی انٹریکشنس ہوں. سو اگین ٹولس ہمیں پرووائڈ کرنے پڑیں گے, پر ٹولس ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو یو میک اسائنمنٹ کو ایک گروپ اسائنمنٹ بنا دیں فار ایگزامپل that teaches social skills, اور آپ ایک reflection conversations کرتے ہیں, so you're not essentially taking out time from teaching them math یا science, but you're using those concepts to teach additional skills. یا آپ جو free period ہوتا ہے اس کو یوز کر لیں for a more concrete example. لیکن again یہ تو پوری conversation ہو جائے گی کہ آپ کس طرح elements کر سکتے ہیں, لیکن I think we will still need to give that very concrete guidance to teachers, کیونکہ I feel given ان کے پاس اپنے emotions manage کرنے کے لیے space نہیں, ان کے پاس barely time ہوتا ہے کہ وہ اپنا academic curriculum design کریں, check کریں. So expecting them to think and invent this new curriculum that they have no training in, I think وہ تھوڑا سا unfair تھوڑا سا ہو جائے گا, already given کہ they're not really rewarded enough for جو وہ already کام کر رہے ہیں. And I think this goes for both private and public sector. So that's my little insight on this. Thank you so much, Natasha. Extremely helpful. And this brings us to the point to Javed Saab's original point, without systematic change, without a change in the system, shayad to wish it bahut wishful thinking hogi کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی شارٹ ٹرم فکس لے کر آ سکتے ہیں. زہیب آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے, پلیز. جی سو میں بالکل جاوید صاحب کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ سسٹمک چینج کی ضرورت ہے, اور وہ کیسے ہو سکتی ہے پرابلی اس پہ ایک اور الگ سیشن اریبا اس پہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ جو نتاشا نے کہا, ایگری ود آل آف دیٹ آلسو, بٹ جسٹ ٹو ایڈ آن ٹو دیٹ, میں پچھلے 5-6 سال سے یہ سوشل ایموشنل لرننگ پہ تھوڑا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹو ویرینگ ڈگری آف سکسیس اینڈ چیلنجز.
दो चीज़ें मैंने सीखी हैं और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ. इन टर्म्स ऑफ आपका सवाल ये था कि शॉर्ट टर्म आप क्या कर सकते हैं, राइट, एंड शायद ये किसी करिकुलम में तो नहीं है, मगर मेरी ये एडवाइस होगी उन सारे लोगों को जो सुन रहे हैं, जो एजुकेशन में हैं, जो सोशल इमोशनल लर्निंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, लीडर हों, पॉलिसी मेकर हों, किसी इदारे में हों. तो मेरी पहली रिकमेंडेशन तो ये होगी कि 1 साल तक बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दें और अपने बारे में सोचें और अपने ऊपर ये अप्लाई करें. आप वो बने जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने. आप देखिएगा कि आप जब अपनी स्पेसेस में जहाँ भी जाते हैं, अपनी स्पेस अपने साथ कैरी करते हैं, जिस तरह आप बिहेव करते हैं, जिस तरह आप दिखाते हैं कि कैसे सिचुएशंस में बिहेव किया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है, उससे लोग बहुत सीखेंगे आपके आसपास. और दूसरा मैंने ये सीखा है कि आप अपने सवालों की नौइयत को बदलिए. अगर आप स्कूलों में और क्लासों में जाके सिर्फ ये पूछेंगे कि बच्चे के नंबर कितने आए, तो तमाम एफर्ट्स जो है ना वो उसी की तरफ जाएंगी. या आप पूछेंगे कि ग्रेड क्या था और पिछले ग्रेड और आज के ग्रेड में क्या फ़र्क है, तो तमाम मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशंस अगर इसी के अराउंड हैं और वालिदैन भी यही पूछते हैं, तो सारे एफर्ट्स यही होंगे. सवालों की नौइयत बदलिए. ये पूछिए कि बच्चे ने कैसे सीखा. अच्छा, वो सीखने का नया तरीका क्या है जो पिछले 3 महीने में सीखा है. अच्छा, कोई कहानी बताओ जिससे बच्चे ने कोई अपना जज़्बात को मैनेज किया, ऐसी कोई कहानी है? या अभी कभी-कभी मैं बच्चों से जब मिलता हूँ, कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज़ जब होते हैं हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस में, तो एक सर्टेन रिस्पॉन्स होता है. तो हमने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि बजाय इसके कि बैठ के उनको एडवाइस या लेक्चर दिया जाए, हमने उनके सामने एक शीट रखी जिसको हम कहते थे थिंक शीट, यानी सोचने वाला कागज़. और उसमें 5 सवाल होते थे जो कि ग्रोथ माइंडसेट को इनकलकेट करते हैं कि ये सिचुएशन क्या थी? इसमें क्या ऑप्शंस थे आपके पास? आपने यही ऑप्शन क्यों चूज़ किया जो आपने किया? अगली दफ़ा ये सिचुएशन होगी तो क्या कर सकते हैं? क्या बेहतर हो सकता है? और हम कोई एडवाइस नहीं देते, बच्चे खुद ही सोचते हैं और उसपे खुद ही सवालों के जवाब निकालते हैं. यू विल बी अमेज्ड कि कितनी ज़बरदस्त उनका एनालिसिस होता है अपने बारे में, जो कि हम कभी नहीं पहुँच सकते. तो मुझे लगता है कि इस तरह के छोटे-छोटे सवालों से भी बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है आपकी इमीडिएट एनवायरनमेंट में. और जब तक सिस्टेमिक चेंज आता है तब तक हम ये ज़रूर कर सकते हैं. बट होपफुली systems change will arrive someday also. फिंगर्स क्रॉस्ड एंड थैंक यू सो मच ज़ोहिब. आप जो बातें कर रहे हैं हमारी ऑडियंस में, मुझे अभी फेसबुक लाइव तो नहीं नजर आ रहा, मुझे सिर्फ मेरी ये जूम वाली ऑडियंस इस वक्त नजर आ रही है. और मुझे मालूम है कि हमारी ऑडियंस में इस वक्त टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स तो हैं ही. और ये अगर पेरेंट्स भी ये सीखना शुरू कर दें, और मैं भी अपने बच्चे से जब वो स्कूल से आता था, आज क्या पढ़ा, मैम ने क्या पढ़ाया, मेरे ऐसे ही सवाल होते थे. एंड सो इट वाज बिकॉज ऑफ सच कॉन्वर्सेशंस कि मेरे सवालों की खुद की नौयत बदल गई. अब वो आता है तो मैं पूछती हूँ क्या सीखा, कैसे सीखा, कहीं परेशानी हुई दिन में, क्यों परेशानी हुई, क्या महसूस किया. सो उसको अपने इमोशंस कैसे लेबल करने हैं, उसका पूरा स्कूल के दिन का जो उतार चढ़ाव था वो किस तरह मुझे बयान कर सके. तो मेरा फोकस होता है कि मैं उससे वो सीखूं, उससे वो समझूं कि उसका दिन कैसा गुजरा. सो जो वालिदैन इस वक्त सुन रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन उनके लिए भी उतनी ही अहम है. हमारे पास 1 मिनट रहता है, लेकिन अगर पैनलिस्ट्स की इजाजत हो तो हम 5 मिनट अपने टाइम से ऊपर रख कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं सिर्फ 5 मिनट इसलिए चाह रही हूँ कि हमारी ऑडियंस के भी कुछ सवाल आते हैं और हम थोड़ा सा ओपन कर दें फोरम को. मेरी ऑडियंस ये रिक्वेस्ट है, आप लोग हैंड रेज कर लें. कुछ सवालों के जवाब, कुछ सवाल मैं उसमें देख रही थी, लेकिन उनमें से मुझे महसूस होता है बहुत सारे सवालों के जवाब पैनलिस्ट ने अपनी गुफ्तगू के दौरान दे दिए हैं. लेकिन अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है, प्लीज हैंड रेज कर लें और हमारी कोशिश होगी कि हम अगले 5 मिनट में मैक्सिमम जितने सवाल और जवाब ले सके. सर मुख्तसर रखिएगा ताकि पैनलिस्ट को बोलने का भी मौका मिल जाए. तो बहुत शुक्रिया. सो इफ एनीबडी हैज क्वेश्चंस. I think while there's a question. Great. Hi everybody. I'm Kamni. I'm the new CEO of InHive Global, and I work with Yusra. Just coming back to some of the comments that were made on well-being. Psychosocial support is integral when we look at well-being and kindness and that sort of approach when teaching students. But is it
is it something to be mindful of in terms of integrating a kind of psychosocial support package in teaching curricula? Has that happened? And apologies if I missed that earlier, because my skill sets, my language skills aren't brilliant, even though I'm Punjabi, I'm Indian. But I just want to talk about a little bit about psychosocial support, and also how does that mitigate any risk around exclusion, where some students may have more, deeper needs and requirements than other students. Yeah, I can really quickly take that, and I think this links to किसी ने chat में भी question लिखा था how you can teach skills to certain students. So I think there are two elements. एक तो, essentially having the support in form of a counselor, but that already is a very privileged support जो schools में होता है. But उसमें भी I think something I realized, of course, that's a very reactive support. यानी if somebody has reached out कि उनको कोई concern है, कोई भी psychological concern है या social भी, if there कोई भी deep concern है, तो they refer to अगर कोई counselor है या teacher अपनी capacity में कोशिश करती हैं. इसमें हमेशा मेरा ये concern होता है कि इसमें there will be 1-2 students class में जो reach out कर रहे हैं मदद के लिए, but majority आपके शायद नहीं actively reach out कर रहे. Not because उनको मदद नहीं चाहिए, but because again उनको they may be too shy to talk about it, or maybe they don't know कि this is the problem I am facing. जैसे ज़ोहेब ने बात की, just teaching them to think about their emotions. I think ये हमारी society में और घरों में भी इतना still a little challenge है कि we don't really talk about how kids feel. वही this I think गरीबा ने भी बात की, we mostly focus on what they did. तो वहाँ पे भी तो I feel कि that so to support, to make sure कि हर बच्चों को एक यही psychological और social support मिले. अगर आपने if you have counselors, that's excellent, but even वहाँ पे भी ratio as I understand is very counselor to student ratio already बहुत high है. तो just वही जो आप short term fix है कि just asking teachers to be mindful कि आप बस वो conversations open कर लें. Even if you feel uncomfortable कि maybe they're too young या नहीं अभी इस तरह की बात नहीं करते, एक conversation open कर लें. दूसरा, जैसा हम पढ़ाते हैं, when we start teaching a subject, हम इस तरह नहीं पढ़ाते assuming कि अच्छा इस बच्चे की कोई problem होगी subject में तो हम चलो उसके answer करते हैं. We teach it expecting कि इनको भी कुछ नहीं आता and हम वो direct instruction दे रहे हैं. And I think social emotional learning भी जो है classrooms में भी teachers करते हैं, उनको भी वैसे ही करनी चाहिए. Not कि अगर कोई problem arise हुई या कोई आपने identify की, which is excellent, but also जिसना खुद इनिशिएटिव ले, उनसे पूछें कि आप इसके बारे में क्या फील कर रहे हो, और साथ उनको बताएं भी आप ये फील कर सकते हो, ये कर सकते हो. गिव देम दैट वोकैबुलरी, क्योंकि क्योंकि अगेन हमारे बच्चों ने वो वोकैबुलरी सीखी ही नहीं होती कि आई कैन फील स्ट्रेस्ड, व्हाट आई एम फीलिंग. अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी जो होती है बच्चों को एंजाइटी होती है, दे डोंट नो दे हैव एंजाइटी, दे थिंक ऑफ थिंग्स लाइक bodily symptoms होते हैं, stomach ache, etc. So तो वही to address कि आप उसको curriculum में कैसे integrate कर सकते हैं is कि talk about it, one, but also maybe give them the instruction or vocabulary or responses कि this is what could be happening. So even if people who don't come up with problems can also relate to a problem or situation that is being discussed, so I think उसमें you may be able to reach an even more wider net of children with deeper issues that they may not be talking about. Thank you. Thank you, Natasha. And we have 1 minute left again. Would any of the panelists also want to take a jab at Kamini's question? I think just one point. I think one of the key takeaway for me from this discussion is that how to bring in this mindfulness in this very vernacular teaching community, right? I mean, so Rawat में या कसूर में या mindfulness practice कैसे करें as a teacher? क्या उसके कोई we can come up with some kind of self-growth working groups at school level, some support, क्या हो सकता है कोई? तो मैं दूसरी बात जो मुझे बड़ी encourage हुई है ज़ोहेब और नताशा के काम से कि अगर ये conversation हम if we were doing this 15 years ago, बिलीव मी हमारे मुल्क में इससे ज़्यादा ये हमें कोई फॉरेनर एडवाइस कर रहा. अब हमारे पास इंडिजिनस अपने लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया. आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट सिल्वर लाइट. एंड देन और उसमें जो अभी इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबल है कि ये अब हम डिस्कशंस कर रहे हैं और हम अपनी इसके ऊपर काम कर सकेंगे. सो ये बड़ी एक ज़बरदस्त एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है.
ایک بڑی ایک ایسی چیز کو ڈیولپ کرنے میں جو اس وقت موجود نہیں ہے. اس میں خاص طور پہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس کو کیا. تھینک یو. Thank you, Javed Saab. And so, Khatija and Zuhaib, we'll take parting thoughts from you and then we'll wrap up. Khatija? I think my parting thought is right now just grateful to be here and to have been part of this conversation. This has been the best part of my week. Thank you very much for the invitation. And yeah. Yeah, I Very think kind. I hope your week gets better. I mean, this was a very good conversation, but this should not be the best part of your week. So I shall say a little prayer for your week, Khatija. I'll reach out to you over WhatsApp and share more. Same. I think Khadija said it for me also. So exactly the same thoughts. Extremely grateful to be part of this panel. Thank you so much. I've learned a lot also in this brief conversation. And yeah, I mean, I wish everybody the best with the difficult challenges that all of you are working with. And we need this for our kids today. Thank you, Zuhaib. Thank you, Javed Saab, Natasha, Khatija. Thank you so much. Thank you to all the people who joined us Zoom पर भी, Facebook पे भी, जिन्होंने सुना इस conversation को, जिन्होंने comments किए, अपने experiences share किए. Thank you so much. And I understand कि हम बहुत लंबी, बहुत deep dive नहीं ले सके एक बहुत वसी topic में, लेकिन I hope कि कहीं ना कहीं कोई छोटा सा डेंट, किसी को सोचने में भी अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे वेबिनार का कोई फायदा होगा. और जहाँ तक हमारी अपनी लर्निंग का ताल्लुक है, तो मुझे ये मालूम है कि जो लर्निंग हम ढूंढना चाह रहे थे, कुछ हमें मिली और कुछ के लिए हमें पता चल गया कि हमें किस किस को गोइंग फॉरवर्ड बॉदर करना है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Thank you, everybody. Thank you so much, everybody. Allah Thank Hafiz. you.